السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل احمد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو اس سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات دی ایویڈنس، واضح نشانیاں و دلائل و بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں عنایت فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی کی پچھلی کچھ نشستوں میں، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ نشانی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس قرآن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے اس طرح ممکن نہیں ہے جو اس کا حق ہے۔ قرآن کی جو ساری نشانیاں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان میں سب سے بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو، سب سے بڑی نشانی تو میرا رسول ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول بنا کے بھیج دیا، نشانی کو اپنے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ رسول کی حیثیت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ نے ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی کیا ذمہ داری تھی، یہ اپنے پچھلے پروگراموں میں ہم نے مکمل دو ٹوک واضح سیدھے آسانی سے سمجھ میں آنے والے دلائل کے ساتھ سمجھا ہے۔ میری سب سے گزارش ہے اگر کسی نے نہیں دیکھے تو پچھلی 4-5 پروگرام جو کہ اللہ کا رسول کون ہوتا ہے اس عنوان کے تحت میں نے کیے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہو از اے میسنجر، ہو از اے رسول، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بالکل اطمینان کے ساتھ یہ نشانی سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے صحابہ کرام کی جماعت، جب یہ حرم کے علاقے سے باہر نکلے ہیں، حجاز کے علاقے سے باہر نکلے ہیں، تو جن ملکوں میں گئے یہ اللہ کا عذاب نافذ کرنے میں گئے، ان 6 ممالک میں جہاں پر مراسلے ارسال کر دیے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی دنیا میں جو جماعت پھیلی، باقی دنیا میں کیا کرنے گئے؟ تاریخ گواہ ہے، نہ صرف اسلام کی تاریخ گواہ ہے، آپ ان جگہوں کی ان ملکوں میں وہ آج تک ممالک موجود ہیں، ان کے صرف نام ہی بدلے ہیں، ان جگہوں کی تاریخ موجود ہے۔ کوئی دکھا نہیں سکتا کہ صحابہ کرام کی جماعت نے کسی ایک جگہ، تلوار تو دور کی بات ہے، کہیں کوئی ڈنڈی بھی استعمال کی ہو اسلام پھیلانے کے لیے، چھوٹی سی۔ یہ اسلام ذہن میں رکھیں، بھلے یہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، اسلام اپنی مرضی سے اللہ کو اپنا رب ماننا، اپنی مرضی سے اس کی ہدایت پہ عمل کرنا اور اپنی مرضی سے آخرت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ یہ وہ منادی ہے جو آدم علیہ السلام سے ہمارے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نے ہر نبی نے کی ہے۔ اپنے شعور کو، اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنے رب کو پہچانو، اس کی ہدایت پہ عمل کرو۔ وہ دن آئے گا جب اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ یہ دین زبردستی کا نام نہ ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے دیکھا کہ وہ جو جنگیں ہوئیں ہم نے سمجھ لیا دلائل کے ساتھ، وہ اللہ کا عذاب تھا جو رسول کے انکار کرنے والوں پر نافذ کیا گیا۔ کن پر نافذ کیا گیا؟ جن کو رسول نے براہ راست مخاطب کر لیا تھا۔ اللہ اگر اپنے رسولوں کے انکار کرنے والوں کا عذاب پوری دنیا پہ نافذ کرتا، اگر پالیسی یہ تھی تو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ساری دنیا ختم کر دی جاتی۔ اللہ نے کہہ دیا نہیں، ایسا نہیں ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ عذاب میں جب ہی دیتا ہوں جب میں اپنا رسول بھیج دوں۔ رسول جہاں پر براہ راست مخاطب کر لیتا ہے، جو رسول کو براہ راست دیکھ لیتے ہیں، براہ راست سن لیتے ہیں، براہ راست اس سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، وہ پھر عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں۔ یہ نشانی ہم سمجھ چکے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ باقی بچا وہ پیغام جو نبی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا آخری نبی پوری دنیا کے لیے رہتی دنیا تک کی حیثیت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں، جو علم جس کا قرآن میں موجود ہے، عمل جس کا سنت میں موجود ہے۔ اصحابہ کرام کی درخشاں جماعت جو کہ امت وسطہ ہے۔ کیسے امت وسط تھی وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست پیغام ان کو ملا تھا اور ان کی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچائیں۔ یہ وہی ذمہ داری تھی بڑی نہیں جو بنی اسرائیل کو پہلے دی گئی تھی، جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے ایمان کی ناپختگی کی وجہ سے۔ اس درخشاں جماعت نے، اصحابہ کرام کی جماعت نے، جس کا ذکر پچھلے صحیفوں سے چلا آ رہا ہے اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ کیا شاندار لوگ ہیں یہ میرے اللہ کے نبی کے ساتھی، یہ درخشاں جماعت نے کیا کیا؟ ان 6 جگہوں کو چھوڑ کر جہاں انہوں نے عذاب نافذ کیا، ان 6 جگہوں کو چھوڑ کے انہوں نے تلوار تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی ڈنڈی، ایک چھوٹا سا پتھر بھی استعمال نہیں کیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ اچھی طرح اپنی ذمہ داری جانتے تھے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 جو وہ خود سمجھتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ جانتے تھے۔
ان 6 جگہوں کے علاوہ جہاں مراسلے ارسال کیے گئے تھے، وہ جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنا کردار دکھایا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہی ان کی ذمہ داری تھی۔ ان 6 جگہوں کے آگے جہاں انہوں نے رسالت کی ذمہ داری پوری کر دی تھی، وہاں پر انہوں نے صرف نبوت کے پیغام کو پہنچانا تھا کہ دیکھو اللہ کا آخری نبی پیغام چھوڑ کے جا چکا، علم دے کر چلا گیا جو کہ قرآن ہے، عمل دے کے چلا گیا جو کہ سنت ہے۔ اب جو کچھ بھی اس دین کے بارے میں سمجھا جائے گا، لکھا جائے گا، بولا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا جائے گا، وہ صرف اور صرف اس کا علم قرآن ہوگا یا قرآن کے مطابق ہوگا۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ علم پھر سنا سنایا علم قرار کیا جائے گا قرآن کے الفاظ میں ہی، اور عمل وہ سنت ہوگی جو نسل در نسل منتقل کر دی گئی۔ قرآن بھی اور اس کا علم نسل در نسل منتقل کیا گیا، آج تک محفوظ ہے، اور عمل بھی نسل در نسل منتقل کیا گیا، آج تک الحمدللہ موجود ہے۔ بہت آسان ہے سیکھنا، ہر معاشرہ، ہر بڑے، ہر بزرگ اپنے بچوں کو آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ صاحب علم موجود ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے صاحب علم سے حاصل کی جائے، اپنے اندر یہ بات تو پیدا کی جائے، جستجو تو پیدا کی جائے کہ یہ دین ہم سب کو سیکھنا ہے، اس کی نشانیاں ہم سب کو سمجھنی ہے، کیونکہ مرنا ہم سب کو ہے۔ ڈاکٹری، انجینئرنگ، بزنس، لا، یہ سب کچھ دوسروں کے حوالے کیا جا سکتا ہے، ان کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، ہم ان سے بعد میں سیکھ لیں گے، پوچھ لیں گے، اپنی ذمہ داری ان سے پوری کروا لیں گے، کیونکہ ان شعبوں کے امتحان انہوں نے دینے ہیں، ہم نے نہیں دینے۔ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹری کا امتحان نہیں دینا، کوئی انجینئر نہیں ہے تو انجینئرنگ کا امتحان نہیں دینا، لیکن دین کا امتحان ہم سب نے دینا ہے، مرنا ہم سب نے ہے، تو لہذا دین دوسروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم نے خود ہی سیکھنا ہے، اس کا امتحان ہم نے خود دینا ہے۔ سوال اٹھے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، پوچھیں گے، صاحب علم سے پوچھیں گے، آف کورس ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کا مرتبہ کسی طرح کم نہیں ہے، ان کا رول کم نہیں ہے، لیکن سیکھنا ہمیں خود ہی پڑے گا، کتنا؟ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، ہمیں اپنے اطمینان پہ ہمیں پہنچنا پڑے گا۔ یہ وہ شعبہ ہے جس کا امتحان ہم میں سے ہر ایک نے دینا ہے، موت ہم میں سے ہر ایک کو آنی ہے، قرآن ہی بتا رہا ہے، یہ کہہ کر پھر آخر اور بالغ نہیں بچ سکیں گے کہ دوسرے کی غلطی پہ غلطی کھا گیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اب اللہ کا عذاب نافذ کرنا نہیں ہے، وہ ہو چکا۔ جہاں جہاں اللہ کا رسول براہ راست اپنا پیغام دے چکے تھے، وہ کام کیا جا چکا صحابہ کرام کی جماعت نے۔ ہمارا کام ہے اب اس جماعت کے متبع ہو کر، وہ امت وسطیٰ جس پہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ انہوں نے ان کو پیغام دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اور وہ امت وسطیٰ ہم پہ گواہی دے گی پوری دنیا پہ کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا، اور بعد کی ساری نسلیں اسی طرح گواہی دیتی چلی جائیں گی۔ پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے سیدھے سیدھے بالکل سادے اعمال ہمارے پاس موجود ہیں، نسل در نسل منتقل کیے گئے ہیں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے، اس قرآن سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، ان اعمال کو ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارے کردار میں آئیں گے، اور ہم نے پھر ان کو آگے پہنچانا ہے، اگلی نسل کو منتقل کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہرگز بھی کسی کو زبردستی ہم مسلمان نہیں کر سکتے، دنیا کا 1 انچ زمین بھی ہم قبضے میں نہیں لے سکتے۔ اگر باقی حالات میں کچھ کرنا بنتا ہے، بغیر کسی پہ ظلم کیے، کسی اور طرح سے کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے، کہیں حکومت ہمیں مل جاتی ہے، ہم اپنا کردار دکھائیں گے کہ دیکھو اگر مسلمان کو حکومت مل گئی ہے تو وہ کس طرح کی حکومت ہوگی۔ ہم نے زبردستی علاقے فتح نہیں کرنے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں کرنا، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود کتنی جگہ بتا رہا ہے کہ اگر مجھے سب کو مسلمان کرنا ہوتا تو میں سب کو ایک جیسا کر دیتا، پھر میں امتحان کیسے لیتا؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ جو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کرے گا، جو زبردستی علاقے فتح کرے گا، جو زبردستی زور دکھا کر کسی پر اللہ کی پالیسی کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی پالیسی کے خلاف جانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے سمجھو، تم اپنے کردار میں لے کر آؤ تم، اور پھر دیکھو آگے کس طرح پہنچاتے ہو۔ کہاں پہنچاؤ گے؟ جہاں تم پائے جاؤ گے۔ اپنے گھر میں ذمہ داری تمہاری، اپنے پڑھنے کی جگہ پہ ذمہ داری تمہاری، اپنے کام کاج کی جگہ پہ ذمہ داری تمہاری۔ تمہارے کردار میں ہوگا تو بات آگے جائے گی۔ کہاں تک جائے گی کون مانے گا؟ یہ بھی میں نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم نے اپنے کردار میں لے کر آنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ اگر تمہارے کردار میں نہ ہوا تو پھر دین کا مذاق بن کے رہ جاؤ گے۔ اگر میرے کردار میں آج دین نہیں ہے اور میں دین کی باتیں کروں گا تو کون میری باتیں سنے گا؟ سب مجھ پہ ہنسیں گے۔
میرے پیارے دوستوں، خاص طور پہ میری نوجوان نسل، ہم میں سے ہر ایک کو ترجمانی کرنی ہے اس دین کی، ہم میں سے ہر ایک کو ترجمانی کرنی ہے قرآن کی، ہم میں سے ہر ایک کو ترجمانی کرنی ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج جو کچھ دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ ہم دنیا کو وہ کردار نہیں دکھا سکے، ہم صرف عبادات کا پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو باقی زندگی ہے، جو زیادہ عرصہ ہے زندگی کا، نماز تو پورے 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے ہے، روزہ تو پورے سال میں صرف 1 مہینہ ہے، زکوٰۃ تو پورے مال میں سے 2.5% ہے، حج تو پوری زندگی میں صرف 5 دن ہے، تو باقی 23.5 گھنٹے کی زندگی کیا ہے روزانہ کی، اور باقی 11 مہینے کیا ہے سال کے، اور باقی مال 97.5% کیا ہے جو ہمارے پاس ہے، اور باقی پوری زندگی کیا ہے جو حج کے علاوہ 5 دن کے علاوہ ہمارے پاس ہے۔ کیا اس پوری زندگی میں ہمیں اللہ کا عبد بن کے نہیں رہنا؟ جب ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں پورے 12 مہینے پوری زندگی اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم مسلمان بنتے ہیں صحیح معنوں میں، تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کا عبد بنتے ہیں۔ یہ زندگی اگر دوسروں کو نہیں دکھائیں گے تو کوئی قرآن کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں ان کی ذات اعلیٰ صفات سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کردار میں لے کر آئیں اس دین کو، اس عمل کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، تب ترجمان بنے ان کے۔ دوسرے پھر چاہیں گے بھی تو یقین مانے ان کے بارے میں کوئی برا خیال اپنے دل میں لا نہیں سکیں گے۔ صرف نعرے لگانے سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، وہ بھی کر لیں ایک حد میں رہ کر دنیا کو پیغام پہنچائیں، لیکن صحیح معنوں میں پیغام کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دیے ہوئے علم کو، ان کے دیے ہوئے عمل کو اپنانا ہوگا، ہر تعصب سے بالا تر ہو کر۔ اللہ ہمیں اس سب سے بڑی نشانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کو سمجھ کے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ذمہ داری کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس کے علم کو سیکھنے کی قرآن میں سے، اور اس کے عمل کو سیکھنے کے توفیق دے جو رائج ہے آلریڈی سنت کی حیثیت سے، اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہماری آگے والی نسلوں کی فلاح ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔